جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ اتر پردیش کے ایک نامور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جون کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں وہ یوں رقم تراز ہے: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی سے محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا: چاہ میں اس کے تماچے کائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جون اپنے لڑکپن میں بہت حساس تھے۔ ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوب کردار صوفیہ تھی۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کے اسلامی تاریخ کے علم کے بہت سے مداح تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں جون بتاتے ہیں کہ میں انتہائی بدشوق قسم کا طالب علم رہا ہوں۔ عام طور پر 3rd ڈویژن میں پاس ہوتا تھا۔ میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنے جماعت کے شوقین اور محنتی لڑکوں کو ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس لیے میں کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھتا تھا اور دن رات پڑھتا تھا۔ ایلیا کے ایک قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ ایلیا امروہہ کے سید المدارس کے بھی طالب علم رہے۔ یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیع حضرات کا ایک معتبر مذہبی مرکز رہا ہے۔ چونکہ جون ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا شیعہ حوالوں کا خوب استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مبارک سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنے سادات ہونے پر بھی ناز تھا۔ سعید کہتے ہیں کہ جون کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ انہیں بغیر کوشش کے سیکھ لیتا تھا۔ عربی اور پارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسہ سے سیکھی تھی، انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں کچھ مہارت حاصل کر لی تھی۔ جون اپنی جوانی میں کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کے تقسیم کے خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا۔ انہوں نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ جون ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال تھی۔ جون ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علل اعلان نفی پسند اور فوضوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی کو انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات چیت کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے۔ جون ایک ادبی رسالے انشا میں بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو ادب کی ایک انتھک مصنفہ زائدہ حنا سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زائدہ حنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور ہے اور اب بھی 2 روزناموں جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہے۔ جون کے زائدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جون کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ پچمردہ ہو گئے اور انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی۔ جون ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔